خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ اب یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ایک کوا لٹکا ہوتا ہے گلے کے اندر، آپ بعضوں کا شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو اس کوے سے اوپر والا جو حصہ ہے جہاں پہ تالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سخت تالو، اس کے ساتھ جو ہے ایک خالی حصہ ہے منہ کا، وہاں سے خوا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فل موت پڑھا جاتا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ خا خی خو۔ اب یہاں پر کھڑا زبر ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اکثر لوگ یہیں پہ غلطیاں کر جاتے ہیں قرآن پاک میں، یہ بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے، تو فوکس کر کے توجہ سے سنیے گا۔ خواہ کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اب کھڑا زبر یہ کئی دفعہ میں ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ایک الف کے برابر ان کو کھینچا جاتا ہے یعنی لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا وقف میں جہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، وقف میں یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، تو یہ کیا ہو جائے پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ گول تا آ گئی ہے تو گول تا پڑھتے ہوئے اگر یہ کھڑی زیر کھڑا پیش الٹا پیش ہے، الٹا پیش کھڑی زیر ہے تو وہ گول تا کے قانون ہے کہ وہ ساکن ہو جاتی ہے، باقی جس حرف پہ بھی آئے گا یہ پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے تا، تا کا پہلے مخرج سماعت کر لیں۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جائے گا، لیکن اس تا کے جو دو نقطوں والا تا ہوتا ہے اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر اٹھانے کے لیے وہ جو تا ہے صاد ضاد کے بعد آتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ ہے، یہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ تا، اس تا کو جب پڑھیں گے مخرج اس کا بھی وہی ہے، زبان کی جڑ اوپر والے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، لیکن اس کو پر پڑھنے کے لیے اوپر اٹھانا زبان کا لازمی ہے، ٹھیک ہے، تا کے لیے نہیں ہے، یہ جو دو نقطوں والا تا ہے اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو۔ اگر کسی کو ایسے سمجھ نہیں آتی انگلش میں پڑھنا چاہتے تب بھی پڑھ سکتا ہے۔ تا سٹینڈ زبر تا، تا سٹینڈ زیر تی، تا سٹینڈ پیش تو۔ ساؤنڈ کیا آئے گا اب اس کا؟ تا تی تو، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کھڑا زبر کو بھی، کھڑی زیر کو بھی اور الٹا پیش کو بھی۔ آگے ہے سا، سا کا پہلے مخرج سنیں۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ یہ جو تین نقطوں والا یہ جو سا ہے اس سا میں سیٹی نہیں ہوتی، یہ چیز خیال سے سنیے گا۔ سیٹی والے تین حروف ہیں صرف، زا سین صاد، ان کو حروف صفیرہ کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی نہیں ہوتی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سا سا، ٹھیک ہے، نارمل پڑھا جائے گا، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر جو حرکات ہیں وہ پڑھنی ہے۔ یہ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر ہو تو حرکت، دو تین ہوں تو پھر حرکات کہا جاتا ہے۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، یہ اس کا ساؤنڈ ہے۔ آگے ہے جیم، جیم کا مخرج یعنی مخرج کا مطلب جس جگہ سے یہ حرف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو جیم پڑھا جاتا ہے، جی جیم، ٹھیک ہے۔ اب ان کی حرکات جو ہیں وہ سنیں۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسے پڑھنا چاہتے سٹینڈ زبر تب بھی پڑھ سکتا ہے، سٹینڈ زبر سٹینڈ زیر سٹینڈ الٹا پیش، سٹینڈ پیش، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی دال،
दाल का मखरज है जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो दाल पढ़ा जाता है। कैसे? दाल। अब इसको दौल नहीं पढ़ना, मोटा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। दाल मोटा नहीं होता, ठीक है। और दौद के मखरज से भी बचाना है इसको। दाल। अब इसके ऊपर जो हरकत हैं वो पढ़ते हैं। दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू। अब इसका साउंड क्या आएगा? दा दी दू। इसी तरीके से आगे है दाल। इसका मखरज पहले समाप्त करें। जुबान की नोक ऊपर वाली दांतों के निचले हिस्से से लगे तो दाल पढ़ा जाता है। दाल। अब यहाँ पर हरकत पढ़ते हैं। ये बगैर सीटी के होते हैं, इसमें सीटी नहीं होती, ठीक है। अक्सर लोग सीटी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे आऊज़ू में है, वहाँ पे दाल है। अब ये भी जो लोग सुन रहे होंगे वो समझेंगे कि गलत पढ़ते हैं, सारे नहीं, जिनको नहीं है तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो आऊज़ू नहीं पढ़ना, आऊज़ू बिल्लाही, आऊज़ू बिल्लाही मिनश्शै, तो वो सीटी पढ़ते हैं आऊज़ू बिल्लाही, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर ये गलती है तो ठीक कर लें अभी से। तो ये बगैर सीटी के पढ़ा जाएगा। अब हरकत पढ़ते हैं। दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़ेर ज़ी, दाल उल्टा पेश ज़ू, दा ज़ी ज़ू, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है साउंड के साथ। अब एक और चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 7 आपके सामने नज़र आ रही होगी। खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़बर और उल्टा पेश की तख्ती है। इसको पढ़ेंगे तजवीद के साथ। आपने मेरे साथ साथ जो है प्रैक्टिस करनी है। किसी ने अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वाना है आउट ऑफ कंट्री से, अमेरिका से, कनाडा, किसी मुल्क से भी, तो वो रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का जो है वो बयान है। इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। यानी किसी हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आ जाए तो उनको क्या किया जाता है? खींचा जाता है। अब बा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको लंबा करेंगे, ठीक है, एक अलिफ की मिकदार। बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाता है तो उस हर्फ के ऊपर खड़ी ज़ेर आ जाती है तो उसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। उल्टा पेश आ जाता है तो उसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले कायदे में इससे पहले पढ़ा था, बल्कि चले मैं एक और मिसाल देता हूँ। जैसे आ मना। अब आ मना में जो हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको लंबा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी हर्फ आ सकता है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। अब साउंड बा बी बू। अब बा का जो मखरज है वो भी सुन लें। बा का मखरज है ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ, इन दोनों का तरी वाला हिस्सा मिलेगा तो बा पढ़ा जाएगा, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग दोनों होंठ जो अंदर कर देते हैं, खुश्की वाले हिस्से से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता, बा नहीं होता, वो फिर बा निकलता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बा बी बू, ठीक है। आगे है या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़ेर जी, या उल्टा पेश यू, या जी यू। या का मखरज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़ुबान का दरमियान ऊपर वाले तालु से लगे तो या पढ़ा जाता है, ठीक है। या। अब इसको या नहीं पढ़ना, ऐसे सख्ती से पढ़ेंगे तो ये सही नहीं निकलेगा। अच्छा जी, आगे है रा खड़ा ज़बर रा खड़ा ज़ेर री, रा उल्टा पेश रू, रा री रू। मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी
مو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ آگے ہے واو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ اب واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہونا لازمی ہے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں کہ اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا، مخرج سے نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی نیکسٹ لائن، جی نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، ساؤنڈ کیا آئے گا آ ای او۔ اچھا یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا تو پڑھ دیتے حمزہ کھڑا زبر آ، ایسا نہیں پڑھنا، یا پھر لاسٹ پر جو ہا ہے وہ نہیں پڑھتے، جو ہا میم زا ہا اس کے اندر آتا ہے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، ایسا نہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ کے اوپر زبر زیر ہو تو سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں، جب ساکن ہوگا تب جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہا، یہ دو آنکھوں والا ہا ہے جی، سب بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ساؤنڈ کیا آئے گا ہا ہی ہو، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اچھا اس کا جو مخرج ہے یعنی یہ سینے کی طرف، اس کا جو حلق کا جو حصہ سینے کی طرف ہے وہاں سے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہا ہی ہو، اوکے۔ آگے ہے عین، یہ وہ حرف ہے جو ہر کسی کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس کو بہت لوگ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، یاد ستاتی ہے لوگوں کو، بہت ہی مشکل ہے۔ چلیں جی بہرحال پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ عین کھڑا زبر عا، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، اب اس کا ساؤنڈ کیا آئے گا عا عی عو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے غین، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار جو حرکات ہیں کھینچی جائیں گی، لمبا پڑھا جائے گا۔ غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ آگے ہے ہا، یہ بھی وہ حرف ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہوئے اس میں ان کو پرابلم ہوتی ہے اور بار بار میسیجز آتے ہیں ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، ہم کیا کریں ان کو۔ تو پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا مختلف حرفوں کے ساتھ ملا کے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا زبر ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حلق کے جو منہ کی طرف حلق ہے وہاں سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، یعنی گلے کے درمیان سے باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ ہا ہی ہو، اس طریقے سے جو ہے پڑھنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کر کے، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرس میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ان کو بھی ملے گا، اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ملے گا۔ دو میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔